امام کی عیدی۔ ہر سال جب عید کا موقع آتا تھا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے غلاموں اور کنیزوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ اس وقت تمام خلاف ورزی اور اشتباہات جو پورے سال بھر ان میں سے ہر ایک نے انجام دیے ہوتے تھے، حضرت یادداشت فرمائے رہتے تھے، انہیں یاد دلاتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ آج عید کا دن ہے، میں نے تم سبھی لوگوں کو معاف کیا اور خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ تم بھی کہو کہ اے پروردگار، علی ابن الحسین علیہ السلام نے ہم کو معاف کر دیا ہے، تو بھی ان کی خطاؤں کو معاف کر۔ انہوں نے ہم لوگوں کو آزاد کر دیا ہے، تو بھی ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ بہت جلد شفا۔ محمد بن مسلم بزرگ ترین شیعوں کے علماء میں سے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے۔ لوگوں نے محمد بن مسلم سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں کوفے سے مدینے کی طرف چلا اور جب مدینے پہنچا تو بہت سخت بیمار ہو گیا کہ پھر میرا کھڑا ہونا دشوار تھا۔ بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ کسی نے دق الباب کیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا غلام وارد ہوا۔ ہاتھ میں پانی کا ظرف تھا اور اوپر کے حصے کو رومال سے بند کر دیا تھا۔ اس نے پانی کا ظرف مجھ کو دیا اور کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس پانی کو پیو، اور مجھ سے کہا کہ جب تک تم کو پلا نہ دوں وہاں سے واپس مت آنا۔ میں نے پانی کو لیا اور پانی پیا۔ اس قدر خوش مزہ اور خوشگوار تھا کہ اپنی عمر میں کبھی ایسا پانی نہیں پیا تھا۔ جب پانی پیا اچانک عجیب قدرت و طاقت اپنے اندر محسوس کی تو غلام نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابھی ان کے پاس چلو۔ میں نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتا اور بستر پہ پڑا ہوں؟ غلام نے کہا کہ یہ امام کا حکم ہے۔ میں نے بھی اطاعت کی اور اٹھا کمال تعجب سے دیکھا کہ میرے بدن میں کوئی درد نہیں ہے اور پوری طرح قادر ہوں۔ پس غلام کے ساتھ امام کے گھر کی طرف چلے۔ جب امام کے گھر کے پاس پہنچے، دق الباب کیا۔ امام نے فرمایا کہ تم صحیح و سالم ہو گئے ہو، داخل ہو جاؤ۔ میں روتا ہوا داخل ہوا، سلام کیا اور امام کے دست و سر مبارک کا بوسہ لیا۔ امام نے فرمایا، اے محمد بن مسلم، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، غربت و راستہ دور ہونے اور سعادت زیارت حاصل نہ کرنے اور آپ کی خدمت میں رہنے کی ناتوانی کی وجہ سے روتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اولاً تو خداوند عالم نے ہمارے تمام شیعوں اور دوستوں کو ناتواں بنایا ہے اور بلاؤں کو ان پر نازل کیا ہے، اور یہ آزمائش الہی ہے۔ لیکن غربت کی بات جہاں تک ہے، پس مومن اس دنیا میں اور لوگوں کے درمیان غریب ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر جائے اور جوار قرب الہی میں جگہ پائے۔ اس موقع پر حضرت سید الشہداء کے مکان کی دوری کی تاسیح کرو کہ بہت دور ہمارے اس مدینے سے فرات کے کنارے ہیں، لیکن جو تم نے ہماری زیارت کے شوق اور اپنی ناتوانی کے متعلق کہا، بس خدا تمہارے دل کے اسرار سے آگاہ ہے، تجھ کو اس نیک نیت کی جزا دے گا۔ پھر امام نے فرمایا، کیا تم حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، لیکن بہت خوف و دہشت کے ساتھ جاؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ جتنا بھی ڈر زیادہ ہوگا، زیارت کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جو شخص اس سفر میں ڈرے، قیامت کے خوف سے امان میں رہے گا اور جب قبر کی زیارت کر کے پلٹے گا، بخش دیا جائے گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس شربت کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا کہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اہل بیت علیہم السلام رحمت و معدن حکمت ہیں۔ جب غلام شربت کو لایا، میں بیماری کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، کسی چیز کو اس سے زیادہ خوشبودار اور خوشگوار اور ٹھنڈا نہ پایا، اور اس کو پیتے ہی فوراً شفا یاب ہو گیا۔ جب غلام نے کہا کہ میرے مولا کے پاس چلو، میں نے کہا کہ جاؤں گا تو میری جان چلی جائے گی، لیکن جب روانہ ہوا گویا اس طرح جیسے زندان سے رہا ہوا ہوں، آسودہ اور نہایت آرام تھا۔ خداوند عالم کا شکر کہ اس نے آپ کو شیعوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ جو شربت تم نے پیا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر سے مرکب کیا گیا تھا، اس لیے کہ حضرت کی خاک شفا بہت بہترین دوا ہے اور کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہے۔ ہم علاج کے لیے وہی خاک استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ خیر دیکھا ہے۔
بند هیدرم مست و غلط دارم در